الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے کل بنیادی طور پر میں نے 3 باتیں عرض کی تھی، سمجھنے کے لیے آج مختصر دوبارہ عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ سب سے پہلی چیز کہ کس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، میں نے عرض کیا تھا سونا کسی بھی فارمیٹ کے اندر ہو، چاندی کسی بھی فارم میں ہے، نقد مال کسی بھی طرح رکھا ہوا ہے، کسی بھی نیت سے رکھا ہوا ہے، اور نمبر 4 مال تجارت، یعنی وہ مال، وہ کوئی بھی مال جس کے ساتھ بیچنے کا عنصر لگ گیا ہے کہ اس کو فروخت کرنا ہے، وہ کوئی بھی مال ہے، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ لہذا ان 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 10 گاڑیاں رکھی ہیں، 5 گھر رکھے ہوئے ہیں، گوڈاؤن بنایا ہوا ہے، 10 گھروں کا بنایا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس گھر کو بیچنے کا عنصر نہیں ہے، ان 10 گاڑیوں کو بیچنے کا عنصر ان کے ساتھ نہیں لگا، لہذا وہ کتنے بھی کثرت سے ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے علاوہ کچھ چیزیں جیسے مویشی ہے، مویشی بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں 40-50 بیچنے کے لیے رکھی ہیں، تو اس کی ایک تعداد ہے، جیسے 30 بھینسیں آ گئیں یا 30 گائے آ گئیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے ہی کسی کے پاس 5 اونٹ آ گئے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کا الگ طریقہ کار ہے، عام طور پر شہروں میں بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ڈیری فارم کھولا ہوا ہے دودھ کے لیے اور اس کے اندر اس کے بعد 250 بھینس ہے تو اس کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں ہے، اس ڈیری فارم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کہ اتنی بھینسیں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جو فصل ہوتی ہے، فصل کے اوپر عشر ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہمارے ملک میں 20 ہوتا ہے، عشر نہیں ہوتا، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، یعنی وہ فصل جو کہ صرف بارش سے بنتی ہے، ایسی فصل کے اوپر عشر یعنی 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ جب اس کی کٹوتی ہوتی ہے، جب اس فصل کو کاٹا جاتا ہے اس وقت 10واں حصہ دینا ہوتا ہے، لیکن وہ فصل جس پہ آپ خود پانی لگاتے ہیں، جیسے آج کل نہری نظام ہے اور پانی لگایا جاتا ہے، تو اس پہ 20 ہوتا ہے، اس پہ عشر نہیں ہوتا، یعنی 20واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ پہلے اس کو آپ 1/10 سے ضرب دیتے ہیں، اب اس کو 1/20 سے ضرب دیں گے۔ خیر برن متعلقہ یہ بنیادی طور پر پہلی چیز کہ کون سا مال جس پر زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت، یہ 3 مال۔ اس کے بعد دوسری چیز نصاب کیا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 نصاب ہیں شریعت نے متعین کیے ہوئے، ایک 7.5 تولہ سونا اور ایک 52.5 تولہ چاندی، اور ان کے اندر شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب 2 نصاب آ جائیں تو جو اقل نصاب ہوگا، یعنی ان میں سے جو کم نصاب ہوگا وہ متعین کیا جائے گا۔ آج کے حساب سے چاندی کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 38,000 سے کچھ آگے ہے، تو 38,000 کے حساب سے کسی کے پاس پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز کہ زکوٰۃ ٹائم حولان حول سال گزرنا، یہ اس طریقے سے ہے کہ جس وقت زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، جس تاریخ میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اسی تاریخ میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بطور مثال 10 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تو اب زکوٰۃ بھی 10 رمضان کے حساب سے نکالی جائے گی۔ دیکھیں اس کے اندر باریکی یہ ہے کہ کسی شخص کا گھڑیوں کا کاروبار ہے، کسی شخص کا گارمنٹ کا کاروبار ہے، کسی شخص کا یہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے۔ اب اس شخص کو دیکھ رہا ہے کہ 10 رمضان کو ان گھڑیوں کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، میری دکان میں جتنا مال رکھا ہے اس کی جو پرچیز ہے وہ قیمت تو انسان کو پتہ ہوتی ہے، لیکن ایک اندازہ لگانا ہے کہ اس کی جو سیل ویلیو ہے یہ کتنی ہے، اس کی قیمت فروخت یہ کتنی ہے، یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ اس قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جیسے عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے تو آج 10 رمضان بطور مثال 10 رمضان ہے تو 10 رمضان کا حساب لگایا جائے گا کہ 10 رمضان کو سونے کا ریٹ کیا تھا، یعنی قیمت فروخت کیا تھی سونے کی، اس لحاظ سے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ جیسے بطور مثال 56,000 روپے تولہ ہے اور 10 تولے سونا ہے تو اس حساب سے لگایا جائے گا۔
تو قیمت فروخت، کسی کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، کل کے ریٹ اور تھے، آج کا ریٹ کا اندازہ لگائے گا کہ آج کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اندازہ لگائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ تین چیزیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ٹائم کہ کون سی تاریخ کو ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات سمجھ لیں، زکوٰۃ کے وقت کے حوالے سے اہم اور ضروری بات ہے کہ 10 رمضان کو ایک شخص کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب 10 رمضان کو وہ اپنے تمام مال کا حساب لگائے گا، اس کی مارکیٹ ویلیو لگائے گا۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھا گا کہ میرے پاس کوئی چیز 10 دن پہلے آئی ہے، میرے پاس کوئی چیز کل گئی ہے، تو جو چیز کل گئی ہے وہ گئی، اب وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ لہذا جو چیز 10 رمضان کو آپ کے پاس ہے، بھلے سے ایک دن پہلے آئی، 10 رمضان کو آپ کے پاس ویلیو تھی 2 لاکھ روپے کی، لیکن آپ نے 9 رمضان کو ایک گھر بیچا جس کی ویلیو تھی 3 کروڑ روپیہ، تو اب جو 10 رمضان کو 3 کروڑ روپے کو بھی 2 لاکھ کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اس سب کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے زکوٰۃ کی تاریخ کو دیکھا جائے گا، زکوٰۃ کی تاریخ کو دیکھا جانا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ لہذا اس فریضے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تاریخ ہے اس تاریخ کو یا اس تاریخ سے پہلے جب بھی ادا کر لے۔ کسی کی زکوٰۃ ہے 10 شوال کو، کسی کا زکوٰۃ ہے 10 ذی الحجہ کو، تو وہ رمضان میں یعنی پہلے نکال سکتا ہے، لیکن کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے شعبان کو اور وہ نکالے رمضان کو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پورا ایک مہینہ یہ گنہگار شمار کیا جائے گا اور بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے۔ ہاں یہ شخص ایسے کرتا ہے کہ اگلے سال کے شعبان کی زکوٰۃ رمضان میں ہی دے دیتا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن پہلے کی زکوٰۃ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہوگی، میں نے اس کا تھوڑا سا اوور ویو دیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے، کیسے نکالنی ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہ 4 پیمانے آپ کے پاس، سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کی ذمہ زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ بھی آ گئی۔ اب جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے اور جتنا نقد ہے اور جتنا مال تجارت ہے، ان سب کو جمع کر لیں، اور آپ کے ذمے جو قرضہ ہے، ذاتی قرضہ، اس ذاتی قرضے کو اس میں سے منفی کرنا ہے۔ ذاتی قرضہ عرض کروں، تجارتی قرضہ عرض نہیں کر رہا۔ تجارتی قرضہ یہ ہے کہ جی 2 فیکٹریاں ہیں، تیسری فیکٹری خریدنے کے لیے قرض لیا ہوا ہے، بینک سے لون لیا ہوا ہے، اس قرضے کو منہا نہیں کیا جائے گا، اس قرضے کو منفی نہیں کیا جائے گا۔ 3 گھر بنا رہے ہیں، 3 گھر بنے ہوئے ہیں، اب 4تھا گھر بیچنے کے لیے، اپنے رہائش کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے 4تھا گھر بنا رہا ہے اور اس کے لیے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، تو وہ قرضہ اسی گھر میں سے نکلے گا جو گھر یہ بنا رہا ہے، وہ قرضہ اسی گھر میں سے منہا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا جو یہ بھی بنا رہا ہے۔ وہ فیکٹری جو یہ بنا رہا ہے اور وہ کارخانہ اور وہ مل جو یہ لگا رہا ہے، اس کے لیے جو قرضہ لیا جا رہا ہے وہ اسی میں سے مائنس کیا جائے گا، اس کے اپنے ذاتی مال میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا۔ لہذا جو ذاتی قرضہ لیا ہے، جیسے اپنا گھر بنانے کے لیے قرضہ لے لیا، اپنا گھر کا پلاٹ لینے کے لیے قرضہ لیا ہوا، یہ ذاتی قرضہ ہے۔ ایسے ہی گھر کا سامان لینے کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، یا کوئی مصیبت آ گئی تھی، بیماری آ گئی تھی، اس کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، اس قرضے کو منفی کیا جائے گا۔ اور میں نے جو قرضہ کسی دوسرے کو دیا ہوا ہے اور وہ قرضہ ملنے کی امید بھی ہے، 1 سال میں مل جائے گا، 2 سال میں مل جائے گا، 10 سال میں مل جائے گا، تو یہ قرضہ ملنے کی امید ہے۔ یہ قرضہ بیڈ ڈیٹ نہیں ہوا، یعنی یہ قرضہ ایسا نہیں ہوا کہ ملے گا ہی نہیں، اب بھول جاؤ اس پیسے کو، تو اس پیسے کو شامل نہیں کرنا۔ وہ قرضہ جو ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے اس قرضے کو جمع کیا جائے گا۔ تو یہ 4 مال ہو گئے، یہ 4 مال ہو گئے، اور اس میں جو ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے ملنے کی امید ہے اس قرضے کو جمع کیا جائے گا۔ یہ قرضہ بھی نقد میں شمار کیا جاتا ہے، یہ قرضہ بھی کیش میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو آپ کے ذمے قرضہ ہے آپ نے کسی کو دینا ہے اس کو منفی کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اماؤنٹ آئے گی
وہ اماؤنٹ کو 40 سے تقسیم کر دیں گے. 40 یہ 2.5% ہوتا ہے, 2.5% ہوتا ہے, اس کو 40 سے تقسیم کر دیں گے تو جو اماؤنٹ آئے گی وہ اماؤنٹ زکوٰۃ کہلائے گی. یہ 40 سے تقسیم کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے, اس لیے 40 کہتے ہیں, ورنہ 2.5% زکوٰۃ ہے تو 2.5% اور 1/40 ایک ہی بات ہوتی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. 40 سن کے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, بھئی کیا مطلب, ہم نے تو 2.5% سنا تھا, یہ 40 کہاں سے آ گیا؟ تو 40 تو 1/40 یا 2.5%, یہ دونوں ایک ہی اماؤنٹ ہوتی ہے, ایک ہی رقم بنتی ہے. تو جو بھی رقم بنتی ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دیں. اب جو رقم نکلے گی وہ رقم زکوٰۃ ہوگی. جیسے اگر 100 روپیہ ہے تو 100 روپے کو 40 سے تقسیم کر لیں گے تو 2.5 روپے بنے گا. ایسے 1 لاکھ روپیہ ہے, اس کو 40 سے تقسیم کریں گے تو 2.5 روپیہ نکلے گا. تو اسی طریقے سے تو یہ طریقہ کار ہے زکوٰۃ کے نکالنے کا, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل طریقہ کار نہیں ہے. بس اس میں 2 اہم چیزیں ہیں, نمبر 1 نصاب دیکھا جائے اور نمبر 2 تاریخ دیکھی جائے کہ کس تاریخ کو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. بطور مثال 1 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی, بھول گئے, کوئی مسئلہ ہو گیا, پریشانی آ گئی تھی, اب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے 20 رمضان کو, تو 20 رمضان کا سیل ریٹ دیکھا جائے گا, پرچیز ریٹ 20 رمضان کا سیل ریٹ دیکھا جائے, قیمت فروخت 20 رمضان کی دیکھی جائے گی, 1 رمضان کی نہیں دیکھی جائے گی. جو پیچھے ہو گیا ہو گیا, اب 20 رمضان کو دے رہا تو 20 رمضان کی ڈیٹ کو دیکھا جائے گا. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی. اب آگے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینی کہاں پر ہے. مصارف زکوٰۃ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. سب سے پہلے وہ لوگ جو خود زکوٰۃ دیتے ہیں. نمبر 2 وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ تو نہیں دیتے لیکن ان کے پاس 40 تولے سونے 40,000 یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا, چاندی, نقد, مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس ہے. یہ دوسرے قسم کے لوگ. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. اوپر کے 2 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے اندر سب سے اہم رکن جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی کو مالک بنا کے دی جائے, یعنی کسی مستحق کو مالک بنا کے, کسی کو نہیں, کسی مستحق کو مالک بنا کے دی جائے تو تب زکوٰۃ ادا ہوگی. اب کوئی مستحق ایسا ہے کہ جس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے, جب اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہمارے مدرسوں کے اندر اور جو ایسے ویلفیئر ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ وکیل ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے کے, لہٰذا ان کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا کوئی ایسا جاننے والا سمجھدار دیندار آدمی آپ کی نظر میں ہے کہ وہ مستحق افراد کو زکوٰۃ دیتا ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق افراد کو زکوٰۃ دیتا ہے, تو اگر اس کے ہاتھ میں بھی دے دی کہ یہ وکیل ہے میری زکوٰۃ ادا کرنے کا, تو اس کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو زکوٰۃ میں اہم چیز ہے مالک بنانا, ایسے فرد کو مالک بنانا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو یا جو اس کے قائم مقام ہو, یعنی کہ جو اس کا الٹرنیٹ ہو. اس کو جب تک رقم نہیں دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی کیلکولیشن کا حساب نہیں کیا جاتا, یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی فجر کی نماز بے حساب پڑھنا شروع کر دے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. بھئی حساب سے 2 رکعت پڑھنی ہے, بس 2 رکعت پڑھ لو, حساب سے پڑھ لو. جی میں نے 400 رکعت پڑھی ہے, کہ کیا نیت کی؟ کوئی نیت نہیں, کہ اللہ کے سامنے کوئی نیت تھوڑی ہوتی ہے, تو اللہ کے ساتھ کوئی بندہ حساب کتاب تھوڑی کرتا ہے. تو بھئی ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ باقاعدہ حساب, بھلے سے آپ زیادہ دیتے ہیں لیکن نہیں, زیادہ آپ دیں صدقے کی نیت سے دیں, لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ حساب کتاب سے دینی ہوگی. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2, جس نے کہا جی مجھے زکوٰۃ دے دو, اس کو اٹھا کے زکوٰۃ دے دی, اور وہ خود صاحب نصاب ہے. عام طور پہ فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں, کھڑکی بجاتے ہیں, دروازہ بجاتے ہیں, جی ہمیں زکوٰۃ کے پیسے دے دو, اس کو اٹھا کے دے دیے. یہ بے احتیاطی ہے. اس سے ایسے بعض دفعہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی, ایک فریضہ سر پہ رہ جاتا ہے جس کا بہت بڑا گناہ ہے. تو زکوٰۃ مالک بنا کے دینی چاہیے. اب اس میں
سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں اقارب کے اندر دیکھا جائے کہ بھئی کون مستحق ہے ہمارے رشتہ داروں میں. اور رشتہ داروں میں عام طور پہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے کہ عام طور پہ عورتوں نے سونا رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ بیوہ عورت ہے لہذا صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ اس کو دے دی. نہیں، صرف بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر سونا چاندی نقد مال تجارت میں سے کچھ بھی جی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو اپنا گھر بنانے کے لیے ہم دے رہے ہیں اور اس کو اتنا دے دیا کہ وہ خود صاحب نصاب بن گئی، تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا. اس میں اہتمام کرنا ضروری ہے، خیال کرنا ضروری ہے، مسئلے کا پوچھنا ضروری ہے. ہاں، اپنے رشتہ داروں میں بہتر صورت جو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نفلی صدقے سے کی جائے اور جو زکوٰۃ ہے وہ مستحق افراد تک پہنچائی جائے. یعنی جو عام طور پہ مدارس ہیں یا جو بھی اچھی آپ کی نظر میں ایسی تنظیم ہے کہ جو مستحق افراد تک یہ پیسے پہنچاتی ہے، ان سے رابطہ کیا جائے، وہاں پر یہ فریضہ ادا کیا جائے. رشتہ داروں کو صدقات وغیرہ کے ذریعے سے مدد کی جائے، ہدیے کے ذریعے سے مدد کی جائے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. لیکن بہرحال سب سے پہلے مستحق جو ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کہ رشتہ ہونے کے ناطے ان کا پہلا حق بنتا ہے. اس کے بعد دوسرے لوگ کوئی آپ کے قریب کے ہمسائے ہیں، تعلق دار ہیں جو واقعتاً مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کو آپ اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں. اس کے بعد اہل مدارس ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسرے علاقے میں جیسے سیلاب آ گیا، جیسے پریشانی آ گئی، جیسے کہ آج کل شام کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ نازک اور اس طرح کی، پھر ان کا درجہ بنتا ہے. درجے کے اعتبار سے یہ درجات ہیں کہ الاقرب ثم الاقرب فالاقرب، پہلے جو قریب ہے وہ مستحق ہے، پھر جو اس کے بعد پھر جو اس کے بعد پھر جو اس کے بعد. یہ شریعت نے ضابطہ کار رکھا ہوا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا. تو یہ سارا کا سارا طریقہ کار تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ سب سے پہلے نصاب دیکھا جائے گا کہ کیا نصاب ہے، اور اس کے بعد مال دیکھا جائے گا کون سا مال ہے، پھر اس کے بعد تاریخ دیکھی جائے گی، پھر اس کے بعد کیلکولیشن ہوگی، کیلکولیشن میں قرضے کو منفی کیا جائے گا اور اس کے بعد جو زکوٰۃ نکلے گی اس زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق دے. اس میں ایک چیز میں جمع کروں گا اور وہ چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کے اندر اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول کا مطلب ہے جو اوپر والے ہیں، یعنی والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، اس سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اس کے ساتھ فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مطلب یہ ہے کہ بیٹا، بیٹی، پھر پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اور اس سے جو نیچے آ رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا کہ دوسرا جن لوگوں کو زکوٰۃ لینے کا وکیل بنایا جاتا ہے مدرسے کی طرف سے یا کسی فلاحی ادارے کی طرف سے، تو وہ وکیل ہوتے ہیں. زکوٰۃ ان کو دینی نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ ان کے حوالے کرنی ہوتی ہے. جب زکوٰۃ ان کے حوالے ہوگی تو اس حوالگی سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.